فضیلت نہیں ہے، یہ کعبے کی فضیلت ہے۔ کہا میں نے خدایا، پھر ایک دفعہ سن لیجیے، پھر میں اگلی ربائی آپ کے سامنے عرض کروں، قربانی ربائیاں پڑھنے کا عادی ہوں۔ کہا میں نے خدایا وہ تیرا ایک خاص بندہ تھا، تو اپنے گھر کو ابراہیم کا کعبہ بنا دیتا، روزہ بنا دیتا۔ جواب آیا علی کی آرزو کعبے کو تھی، ورنہ ولادت جس جگہ ہوتی وہی کعبہ بنا دیتا۔ اور قبلہ چکے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وقت بہت محدود ہے اور اس کے اندر رہ کے میں نے پڑھنا ہے، اس لیے دوسری ربائی میں عرض کرتا ہوں، ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھے محمد والے بیت محمد پہ، محمد والے محمد۔ آج ماشاءاللہ میرے بھائی چھوٹے عزیز نے ولادت کے جملے تو پڑھ دیے، آج میرا دل چاہتا ہے میں علی کا قصیدہ علی کی زبانی پڑھوں، اور جو ہے مل کے نعرہ حیدری، علی کا اپنا قصیدہ، علی کی اپنی زبانی، دل ہے سجدہ سننے کا۔ اس کے لیے روضۃ الاحباب، کوكب دری، ارجح المطالب، 5 کتابیں میری لائبریری میں ہیں جس میں یہ جو میں قصیدہ پڑھ رہا ہوں یہ قصیدہ موجود ہے، اور یہ ساری کتابیں اہل سنت کی ہیں، شیعہ کی نہیں ہیں، اس لیے کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ آج کل اعتراض کرنے کی بڑی یوں سمجھیے کہ ریت پڑی ہوئی ہے، جو بات کرے اس پہ اعتراض ہوتا ہے، توجہ ہے نا؟ تو اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے میں 5 کتابوں کے حوالے سے یہ پڑھ رہا ہوں کہ ایک دن مولا کائنات امیر المومنین ممبر سلوطی کے تاجدار ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، توجہ بھائی، میں نے بس خطبہ پڑھنا ہے مولا کا، اپنی طرف سے ایڈ نہیں کرنا۔ بیٹھے ہوئے تھے، محفل کون سی تھی؟ دوستوں کی نہیں تھی، بھائی جان توجہ رکھیے گا، محفل دوستوں کی نہیں تھی، محفل دشمنوں کی تھی۔ یہاں سارے مخالفین بیٹھے ہوئے تھے، سیاسی مخالفین۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم میں افضل کون ہے جس کو خلافت دی جائے۔ میرا توجہ ہے نا، جو پڑھے لکھے وہ تو سمجھ گئے ہیں کہ یہ خلیفہ سوئم کے بعد جو خلافت کا، خلیفہ دوئم کے بعد جو خلافت کا مسئلہ تھا، اس میں میٹنگ بیٹھی ہوئی تھی، شورا بیٹھی ہوئی تھی، تو اس شورا میں علی بھی بیٹھے تھے۔ اب کہا یہ گیا کہ ہر کوئی اپنے اپنے فضائل بیان کرے کہ وہ خلافت کا کیسے حقدار ہے، تو جو ہے نا، یعنی اپنی اپنی وجہ بیان کرے، شان بیان کرے، اور اپنا اپنا بیان کرے کہ میں اس طرح اس لیے میں خلافت کا حقدار ہوں کہ میں میری شان یہ۔ اب لوگوں نے بیان کرنا شروع کر دیا، بیان کرتے رہے، توجہ ہے، باہر والے بھی توجہ رکھیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ وقت کا وقت ہی نہیں ہے کہ میں زیادہ لمبا خطبہ کروں، تو ہر کسی نے اپنا اپنا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے وہ کیا۔ سب سے آخر میں مولا کائنات کا نمبر آیا، انہوں نے کہا یا علی ہم نے تو اپنے فضائل بیان کر دیے کہ ہم اس طرح خلافت کے حقدار ہیں، اب آپ بھی کچھ بیان فرمائیے۔ مولا علی نے فرمایا کہ یہ خطبہ ہے، اس کا نام ہے خطبہ افتخاریہ، کتابوں میں اس کا نام کیا ہے؟ خطبہ افتخاریہ، کیونکہ میں تو بات بتاتا نہیں ہوں، بات یاد کراتا، خطبہ افتخاریہ۔ اور خطبہ افتخاریہ میں مولا کائنات نے اپنے لیے لفظ میں استعمال کیا، اور جو ہے میں، حالانکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ میں اللہ کو پسند نہیں ہے، سرکار نے فرمایا اللہ کو میں پسند نہیں، لیکن ہماری میں اس لیے پسند ہے، کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں، کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے، وہ ہو رہتا ہے اور ہم نہیں رہتے، اس لیے لفظ میں علی کو جستا ہے۔ میرے مولا نے اس میں لفظ میں استعمال کیا، حالانکہ او بلے شاہ کہا نا بھلا دے تو اتر بنا، اتنا دا پھر کٹ دریا، اس دریا وچ رج کے نہا، مچھی وانگو تریا جا، بلیا تیری بو نہیں مکنی پہلے اپنی میں مکا۔ اور جو ہے اے مجلس کو سبق بھی ہے، اے میں جو ہے نا، میں معصوم نے فرمایا کس چیز کی میں ہے؟ اللہ فرماتا ہے تجھے میں کس چیز کی، فخر کس چیز کا ہے؟ اپنی ابتدا پر غور کر،
اپنی انتہا پر غور کر۔ جب مر جاتا ہے تو جو بندہ ہاتھ لگا دیتا ہے، تیرے ناخن کو چھو لیتا ہے، اس میں غسل واجب ہو جاتا ہے۔ پھر تو میں کس لیے کرتا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ ایک سانس لیتا ہے، اگلا سانس تجھے پتہ ہی نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ ہوا اندر جاتی ہے، تجھے پتہ نہیں باہر نکلے گی کہ نہیں نکلے گی، پھر میں کیسی؟ تو لیکن مولا نے یہاں لفظ میں استعمال کیا۔ فرمایا تم میں کوئی ایسا ہے جو کعبہ میں پیدا ہوا ہو؟ جتنا بولو گے میں اس سے آگے خطبہ جاری رکھوں گا، جہاں چپ کر جاؤ گے خطبہ ختم کر دو۔ مولا نے فرمایا تم میں کوئی ایسا ہے، او اہل محفل، اپنے آپ کو خلافت کے حقدار سمجھنے والوں، تم میں کوئی ایسا ہے جو کعبے میں پیدا ہوا ہو؟ مجمع خاموش، وہ جو بندے بیٹھے ہوئے تھے وہ چپ۔ ایک بولا کوئی نہیں۔ تو جو میرے ساتھ رہے گی ذرا نیند سے بیدار ہو کے نعرہ حیدری۔ ہاں میں نے گھنٹوں نہیں پڑھنا، منٹوں پڑھنا ہے، ویسے ہم گھنٹوں پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ مولا نے فرمایا تم میں کوئی ایسا ہے جو کعبہ میں پیدا ہوا ہو؟ مولا کوئی نہیں۔ بلا تشبیہ اپنی طرف اشارہ کر کے علی فرماتے ہیں میں لو تو خطبہ پڑھوں گا۔ علی کا خطبہ علی کی زبان ہے۔ تم میں کوئی ایسا ہے جو کعبہ میں پیدا ہوا ہو؟ مولا کوئی نہیں۔ فرمایا میں۔ تم میں کوئی ایسا ہے کہ جس نے آنکھیں کھولی ہوں تو چہرہ رسول دیکھا ہو؟ مولا کوئی نہیں۔ فرمایا میں۔ جو تم میں کوئی ایسا ہے کہ جس کے لیے کعبہ کی دیوار پھٹی ہو؟ مولا کوئی نہیں۔ فرمایا میں۔ تم میں کوئی ایسا ہے جس کی کھٹی رسول کی زبان بنی ہو؟ بولو خدا کے لیے اگر جشن منانے آئے ہو تو میں جشن پڑھ رہا ہوں۔ مل کے حیدری، جس جس کے رگوں میں علی کی بلال بس رہی ہے وہ پورا زور لگا کے ماں کے دودھ کی طاقت کو استعمال کر کے نعرہ حیدری۔ فرمایا تم میں کوئی ایسا ہے کہ جس کی کھٹی رسول کی زبان بنی ہو؟ مولا کوئی نہیں۔ فرمایا میں۔ تم میں کوئی ایسا ہے جس نے سب سے پہلے دعوت ذوالشمیرہ میں رسول کی نصرت کا دعویٰ کیا ہو؟ مولا کوئی نہیں۔ فرمایا میں۔ توجہ، سرکار نے فرمایا تم میں کوئی ایسا ہے کہ جس کو رسول نے نفس رسول کہا ہو؟ مولا کوئی نہیں۔ فرمایا میں۔ تم میں کوئی ایسا ہے کہ شب ہجرت چھاؤں میں سو کے تلواروں کی رب کی مرضیاں خریدی ہوں؟ مولا کوئی نہیں۔ فرمایا میں۔ آپ کی خاموشی پہ قربان جاؤں، میں نے پہلے کہا جہاں خاموشوں کو میں چھوڑ جاؤں گا، خطبہ 10 صفحے کا ہے۔ مولا نے فرمایا تم میں کوئی ایسا ہے کہ شب ہجرت اللہ کی مرضیاں خریدنے کے لیے اپنی جان بیچی ہو؟ اور اللہ نے فرمایا ہوا من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ۔ مولا کوئی نہیں۔ فرمایا میں۔ تم میں کوئی ایسا ہے کہ بدر میں 1000 فرشتوں نے جسے سلامی دی ہو؟ خاموش زبانیں نہ رہیں گی تو آگے چلوں گا۔ فرمایا کہتے کوئی نہیں۔ فرمایا میں۔ تم میں کوئی ایسا ہے کہ احد کے میدان میں اللہ نے جبریل کے ذریعے یہ قصیدہ پڑھا ہو، شاہ پردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا صاف الا ذوالفقار؟ مولا کوئی نہیں۔ فرمایا میں، میرا قصیدہ پڑھا گیا ہے احد میں۔ جی مولا اور تو کوئی نہیں۔ فرمایا خندق میں۔ تم میں کوئی ایسا ہے کہ خندق میں جب چلا ہو تو رسول نے کہا ہو کل ایمان جا رہا ہے؟ مولا کوئی نہیں۔ فرمایا میں۔ تم میں کوئی ایسا ہے مقابلے میں آنے والے کے لیے رسول نے کہا کہ کل کفر ہے جو علی کے مقابلے میں آ رہا ہے؟ فرمایا کوئی، کہتے کوئی نہیں۔ فرمایا میں۔ تم میں کوئی ایسا ہے جسے خیبر میں محمد نے مرد کہا ہو؟ بڑا
فرمایا وہ مرد کا تمغہ، شاہ مردہ کا تمغہ حاصل کرنے والا میں۔ آوازیں تم میں کوئی ایسا ہے جس کے بیٹوں کو اپنا بیٹا بنا کے محمد مباہلے کو چلے ہو؟ فرمایا کہتے کوئی نہیں۔ فرمایا میں۔ تم میں کوئی ایسا ہے جس کے دروازے پہ محمد رک کے سلام کرتا ہو؟ بولا کوئی نہیں۔ فرمایا میں۔ تم میں کوئی ایسا ہے کہ جس کی زوجہ بطول جیسی ہو؟ مولا کوئی نہیں۔ فرمایا میں۔ تم میں کوئی ایسا ہے کہ جس کے بیٹے حسن و حسین جیسے ہو؟ مولا کوئی نہیں۔ فرمایا میں۔ توجہ، سرکار نے فرمایا کوئی تم میں ایسا ہے کہ چادر کے نیچے جس کے لیے تطہیر اتری ہو؟ کوئی نہیں مولا۔ فرمایا میں۔ تم میں کوئی ایسا صفحے کا خطبہ ہے، میں تو چند جملے پیش کرنا چاہتا ہوں، تم میں کوئی ایسا ہے؟ مولا کوئی نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں پھر سنو، شافع محشر میرا بھائی، شافع محشر میرا بھائی، ساقی کوثر میں۔ شافع محشر میرا بھائی، ساقی کوثر میں، سب سے جب علی کا نام آئے کبھی دھیمی آواز سے نہ لیا کرو، آپ کا خاتم ہوں کہ اپیل کرتا ہوں۔ الحمدللہ مولا کائنات نے آپ کی دعاؤں سے پوری دنیا میں روزانہ مجھے سینکڑوں فون آتے ہیں، پوری دنیا میں مجھے نام دیا ہے، لیکن میں آپ کا خاتم ہوں۔ یہ آپ کی دعاؤں کا اثر ہے، یہ بابا شاہزادہ بادشاہ کے قدموں کو چومنے کا اثر ہے، میرے اندر کچھ نہیں ہے۔ لیکن ایک بات اپیل کر کے کہتا ہوں، جب علی کا نام آئے کبھی دھیمی آواز سے نہ لیا کرو، کیونکہ علی ہے سپرلیٹو ڈگری۔ ترجمہ دیکھو، علی ہے سپرلیٹو ڈگری، ایسی بلندی جس سے اوپر سوائے خدا و رسول کے بلندی نہ ہو، اسے علی کہتے ہیں۔ سارے بولو اسے ارے میرا علی، سوائے خدا و رسول کے جس کے اوپر کوئی بلندی نہ ہو، اسے علی کہتے ہیں۔ جس کی ماں کے استقبال کے لیے کعبہ کی دیوار میں تبسم کی لکیر پیدا ہو، عرب کی عربتی حکومت عرب ہزار روپیہ خرچ کر کے لکیر کو مٹانے کی کوشش کرے، تیرا رجب آئے لکیر پھر بن جائے، اسے علی کہتے ہیں۔ ایک ولی سے میں نے پوچھا کعبہ جو ہے وہ تو لکیر دیکھی ہے؟ اس نے کہا جی ایسی ویسی، تو قدم ہم آگے چلے مقام ابراہیمی سے تو اتنی بڑی لکیر پڑی ہوئی ہے۔ توجہ ہے، میں نے کہا بڑی کوشش کی ہے مٹانے والوں نے، کہا مٹانے والوں نے کوشش کی ہے، لکیر موجود ہے۔ میں نے کہا نجف کی طرف دیکھ کے کہا واہ میرا یا علی، جو قوم تیری آمد کی لکیر نہیں مٹا سکتی وہ تیرا نام کیسے مٹائے گی؟ تیری آمد کی لکیر جو نہیں مٹا سکے وہ تیرے نام کیسے مٹائے گی؟ سرکار فرماتے ہیں شافع محشر میرا بھائی، ساقی کوثر میں، سب سے افضل میری زوجہ، اس کا ہمسر میں۔ توجہ، سرکار فرماتے ہیں مجھ کو مٹانا ہے تو مٹاؤ پہلے سورہ حمد، مجھ کو مٹانا ہے تو مٹاؤ پہلے سورہ حمد۔ سورہ حمد میں پوشیدہ ہوں نقطہ بن کر میں، سکھ نے شیر یاد آ گئے۔ سندھ میں اشرا پڑھنے گیا تو وہاں ایک سکھ آ گیا، اس نے کہا میں نے بھی پڑھنا ہے۔ اسٹیج سیکرٹری نے کہا یار سکھ تم خالصہ لوگ تم کیا؟ اس نے کہا میں نے اپنے گرو کی تعریف نہیں کرنی، میں تمہارے گرو کی تعریف کروں گا، جو میں اپنے گرو کی تعریف کروں گا۔ اس نے کہا تیرے گرو کا گرو کون ہے؟ اس نے کہا تم نے سنا نہیں؟ میرے خالصہ نے کہا ہے، میرے گرو نے کہا ہے جگت گرو حسین ہے۔ یہ سکھ کا شعر ہے، جگت گرو حسین ہے، ایسا گرو نہ کو ایسی کرنی کر گیا جو سنے سو رو۔ اس نے کہا میں نے تیرے گرو کی تعریف کرنی، اپنے کی تو نہیں کرنی۔ اس کو وقت مل گیا کہ چلو 5 منٹ پڑھنے دو۔ وہ آیا اسٹیج پہ اور اس نے 2-4 شعر پڑھے ہیں، ان میں سے 2 شعر آپ کی نظر کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ جنت بطول دا تاج،
نہ بولو گے تو میرا دل دکھے گا. میرا دل نہیں، سیدہ کا دل دکھے گا کہ میرے اتنے فضائل پہ تمہیں بولنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی. سے کہہ رہا ہے کہ جنت بطول دا داج سمجھتے ہو؟ جنت بطول دا داج جس دا جگ تے راج. جنت بطول دا داج جس دا جگ تے راج، اس دا علی مہراج. اس دا علی مہراج کوئی اور ہی تے دس، کوئی اور ہی تے دس. وہ کہتے ہیں در خیبر دا اڑایا، مڑ کے اجے بھی نہیں آیا، کوئی اور ہی تے دس. تو بہرحال چونکہ پھر بات لمبی ہو جائے گی، اسی پہ میں ختم کر رہا ہوں اپنی نظم کو. سرکار نے فرمایا کہ سنو، شافع محشر میرا بھائی، ساقی کوثر میں، سب سے افضل میری زوجہ، اس کا ہمسر میں. مجھ کو مٹانا ہے تو مٹاؤ. پہلے سورہ حمد میں پوشیدہ ہوں نکتہ بن کر میں. سارے بولو گے بس میں نے آخر 2 شعر پڑھنے ہیں کیونکہ وقت نہیں ہے اور طبیعت ہے، میں جانتا ہوں. میرا مولا دیکھ کے فرماتا ہے دنیا والوں میری طرف دیکھو، موت کا بستر خوب سجا کر. اتنے لطیف شعر پہ بولنا آپ ہی کی ہمت ہے کہ موت کا بستر خوب سجا کر رب کی مرضیاں لے لیتا ہوں ایک شب بھر میں. موت کا بستر خوب سجا کر رب کی مرضیاں لے لیتا ہوں ایک شب بھر میں. بس آخری 2 شعر اور تقریر ختم. سرکار نے فرمایا کہ مہر نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا. مہر نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا. نورن علی نور جو ہے، مہر نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا. عرش کے تارے چھو سکتا تھا ہاتھ بڑھا کر میں. روایات میں موجود ہے کہ مولا نے کہا، سرکار فرماتے یا علی اپنے آپ کو کہاں پاتے ہو؟ بولا اتنا بلند ہو گیا ہوں، چاہوں تو عرش کے تارے چھو لوں. جو ہے مہر نبی پر میری بلندی کا آخری شعر، مہر نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا. عرش کے تارے چھو سکتا تھا ہاتھ بڑھا کر میں. مکرو بولا، اس نے کہا یا علی اگر چھو سکتے تو چھوئے کیوں نہیں؟ طنز کیا اس نے، یا علی اگر چھو سکتے تھے، اتنی جرأت تھی، چھوئے کیوں نہیں؟ آخری شعر میرا. سرکار فرماتے ہیں سنو، مہر نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا. عرش کے تارے چھو سکتا تھا ہاتھ بڑھا کر میں. اس نے کہا چھوئے کیوں نہیں؟ سرکار نے فرمایا چھو سکتا تھا عرش کے تارے لیکن کیوں چھوتا؟ آخری شعر ہے بھائی، میں دیکھوں گا کون کون بیدار ہے. چھو سکتا تھا عرش کے تارے لیکن کیوں چھوتا؟ ان کو روز بلا لیتا ہوں اپنے در پر میں. مجھے چھونے کی کیا ضرورت ہے جب چاہوں میرے در پہ آ جاتے ہیں. چھو سکتا تھا عرش کے تارے لیکن کیوں چھوتا؟ ان کو روز بلا لیتا ہوں اپنے در پر میں. مولا علی فرماتے ہیں تم نے پیغمبر سے نہیں سنا، یا علی انت سر اللہ فی العالمین، یا علی تو عالمین میں اللہ کا راز ہے. یا علی تو اتنا بے نیاز ہے، نہ کسی سنگ دل کے سمجھ میں آتا ہے نہ کسی تنگ دل کی سمجھ میں آتا ہے. یا علی تو اتنا بے نیاز ہے، اگر سمجھ میں آنے لگے تو کوفے میں سستی کھجوریں بیچنے والے، خاموشی پہ قربان جاؤں آخری جملہ، سستی کھجوریں بیچنے والے میسن کے پاس آ جائے. میسن بھائی تو کھانا کھا، کھجوریں علی بیچے گا. ایک شاعر کی نظر پڑی نا، وہ کہتا ہے مٹی پہ بیٹھتے تھے علی آ کے جس کے پاس. میسن مزاج لوگوں مٹی پہ بیٹھتے تھے علی آ کے جس کے پاس. میسن علی کے عشق میں کتنا امیر تھا. میسن علی کے عشق میں
کتنا امیر تھا، سمجھ آئے تو مشن کی سمجھ میں آ جائے، اور نہ سمجھ آئے تو شافی کہتا ہوا چلا جائے یا علی تیری فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کے بندے تجھے رب سمجھتے ہیں۔ بس پڑھ کے میں تقریر چھوڑ رہا ہوں۔ یا علی تیری فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کے بندے تجھے رب سمجھتے ہیں۔ وَمَاتَ الشَّافِعِي، شافی کا شعر نہ ہو اشفاق نقوی کا قتل واجب، شافی کہتا ہے وَمَاتَ الشَّافِعِي وَلَمْ يَدْرِ، اے علی شافی مر گیا لیکن سمجھ نہیں آئی، علی ربہ ربہ اللہ کہ اللہ میرا رب ہے یا